پاکستانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آزادی کے بعد ہمیں کالونیل دور کے جو ادارے ورثے میں ملے تھے ان میں بیوروکریسی، فوج اور عدلیہ شامل تھی۔ نو آبادیاتی حکمران ان اداروں کی مدد سے جاگیرداروں، سجادہ نشینوں اور قبائلی سرداروں کے ساتھ مل کر عوام پر حکومت کرتے تھے اور عوام کے ساتھ ان کا رویہ حاکم اور محکوم کا ساتھ تھا۔ لیکن پاکستان کے قیام کے بعد بھی ہمارے حکمرانوں نے اسی روش کو اختیار کیا اور یوں ریاست اور عوام کے درمیان کوئی مضبوط رشتہ استوار نہیں ہو سکا۔ عوام اور حکمران کے درمیان دوریاں بڑھتی چلی گئی، جس سے ریاستی معاملات مزید پیچیدہ ہوئے۔ دراصل پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کبھی ادارہ سازی ہو ہی نہیں سکی۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جو 1 جولائی 1970 کو 1 یونٹ کے خاتمے کے بعد وجود میں آیا، جس میں سابقہ ریاست قلات لسبیلا، خاران اور مکران کے علاوہ سلطنت آف عمان سے خریدا ہوا شہر گوادر بھی شامل کر لیا گیا۔ 1952 میں صوبے میں سوئی گیس کی دریافت نے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیا تھا، لیکن امن و امان کی صورتحال ہمیشہ سے خراب رہی ہے۔ بلوچ قوم پرستوں کی مسلح کارروائیاں اور وسطی ایشیا سے گرم پانی تک کی رسائی کی وجہ سے بلوچستان بین الاقوامی پوزیشن کا حامل رہا ہے۔ بلوچستان کی عوام کو کئی دہائیوں سے متعدد مسائل کا سامنا ہے۔ ان مسائل کی جڑیں خطے کی تاریخ، جغرافیہ اور سیاسی منظرنامے میں گہرائی سے پیوست ہیں، جس نے بلوچستان کے عوام میں پسماندگی اور نظر اندازی کے احساسات کو جنم دیا ہے۔ بلوچستان جو مسائل کا گڑھ بن چکا ہے، اور مسنگ پرسن کا ایشو کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 21ویں صدی کے آغاز سے ہی جنرل مشرف کی حکومت میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ریاست کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے یہ نوبت مارچ تک آن پہنچی ہے۔ حالیہ جاری بلوچ لانگ مارچ ایک احتجاجی تحریک ہے، جس کی قیادت ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور دیگر خواتین کر رہی ہیں، جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جبری گمشدگیوں کے خلاف اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ آئیے اس مارچ کے شروع ہونے کی اصل کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مارچ نومبر 2023 میں بلاچ مولا بخش کے قتل کے بعد شروع ہوا ہے۔ بلاچ بلوچ کو تربت سے سی ٹی ٹی بلوچستان نے اریسٹ کیا اور اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ سی ٹی ٹی کے بقول یہاں پہ اس نے یہ قبول کیا کہ وہ ملیٹنٹ گروپ میں شامل تھا، لیکن دسمبر 2023 کے اوائل میں بلاچ سمیت 4 لوگ سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کی جھڑپ میں جاں بحق ہو گئے۔ لواحقین کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا کہ بلاچ بلوچ سی ٹی ٹی کی کسٹڈی میں ہلاک ہوا ہے، جس کو سی ٹی ٹی بلوچستان نے مسترد کیا۔ گزشتہ ماہ سی ٹی ٹی نے مقابلے میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ مقابلے میں مارے جانے والے افراد کی شناخت بلاچ مولا بخش، سیف اللہ، ودود اور شکور کے ناموں سے ہوئی تھی۔ بیسیکلی یہ مارچ تربت سے شروع ہوا تھا۔ یہ مارچ تربت، پنجگور، خوزدار، مستونگ، کوئٹہ، ڈیجی خان، توساں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچا۔ اس مارچ کی قیادت ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کر رہی ہیں، جو کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں۔ ماہرنگ بلوچ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں۔ 12 دسمبر 2009 کو ان کے والد کو ابڈکٹ کیا گیا۔ والد کے لاپتہ ہونے کے بعد ماہرنگ بلوچ نے پروٹیسٹ سٹارٹ کیا اور آہستہ آہستہ انہیں پذیرائی ملنا شروع ہوئی۔ جولائی 2011 میں ان کے والد کی مسخ شدہ لاش ملی۔ والد کی لاش ملنے کے بعد ماہرنگ بلوچ کے بھائی کو بھی ابڈکٹ کیا گیا۔ اس کے بعد سے ماہرنگ بلوچ پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ یہ مارچ تقریباً 1600 کلومیٹر کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچا۔ 21 دسمبر کو اسلام آباد پولیس کی طرف سے خواتین کو تب اریسٹ کیا گیا جب مارچ اسلام آباد پریس کلب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نیوز سورسز کے مطابق اسلام آباد پولیس کی جانب سے آنسو گیس اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا گیا۔ پولیس آفیشل کی طرف جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پروٹیسٹر کو احتجاج کے لیے F9 پارک کا کہا گیا تھا، لیکن پروٹیسٹرز نے اس درخواست کو رد کیا۔ مزید برآں پروٹیسٹر کی طرف سے موقف اپنایا گیا کہ پولیس کون ہوتی ہے کہ مارچ کی لوکیشن ڈیسائیڈ کرے۔ دوسری طرف یو کے پارلیمنٹ میں ایم پی جان میک ڈونلڈ کی طرف سے بلوچستان خواتین کے حق میں ایک قرارداد پیش کی گئی۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے اس معاملے پر 3 رکنی حکومتی وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی، جس میں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی، وزیر نجکاری فواد حسن فواد اور وزیر ثقافت جمال شاہ شامل تھے۔ کمیٹی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ تمام گرفتار مظاہرین کو شناخت کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہا گیا کہ مرکزی شاہراہ پر ناخوشگوار واقعہ پیش ہونے کی اطلاعات موجود تھی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجبوراً ایکشن لینا پڑا۔ 23 دسمبر کو مظاہرین کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی سربراہی میں ایک پٹیشن دائر کی گئی،
سنمائی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کو طلب کر کے تمام مظاہرین کو رہا کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد تقریباً تمام مظاہرین کو رہا کر دیا گیا۔ اس سارے واقعے کے بعد بلوچستان میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے احتجاج شروع کیا۔ بلوچ پرست بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ اختر مینگل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ بدقسمتی سے ثانیہ مشرقی پاکستان سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا اور اب بھی رشتے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی گنجائش موجود نہیں۔ این پی سی کے سامنے احتجاج میں موجود افراد کی صحیح تعداد تو کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے مطابق تقریباً 300 مرد و خواتین اس قافلے میں شامل ہیں، جو کہ این پی سی کے سامنے سراپا احتجاج ہے۔ بلوچ لانگ مارچ کو بلوچ یکجہتی کمیٹی یعنی BYC کا نام دیا گیا ہے۔ مارچ میں نہ صرف خواتین ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہیں، بلکہ مارچ کی قیادت بھی خواتین کے ہاتھ میں ہے۔ ان میں زیادہ تر وہ خواتین شامل ہیں جن کے والد بھائی بیٹے جبری طور پر گمشدہ ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں اس مارچ میں نوجوان بوڑھے بچے بھی شامل ہیں۔ اس تحریک کے بنیادی مطالبات میں لاپتہ افراد کی بازیابی، جبری گمشدگیوں اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی روک تھام، CTD اہلکاروں کے خلاف کارروائی، ڈیتھ اسکواڈ کا خاتمہ، بلوچی کی ناموس کی حفاظت اور بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی شامل ہے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے عالمی برادری سے اس معاملے پر UN کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ لاپتہ افراد سے متعلق بنائے گئے کمیشن نے حال ہی میں سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کروائی ہے۔ رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گمشدہ افراد کے کل کیسز 10,078 تھے۔ مکمل جانچ پڑتال کے بعد معلوم ہوا کہ 77% کیسز ڈسپوز ہو چکے ہیں، یعنی پورے ملک میں اس وقت گمشدہ افراد کی تعداد 2318 ہے۔ کمیشن رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں گمشدہ افراد کے کل کیسز 2752 تھے، جن میں 2224 کیسز حل ہو چکے ہیں، یعنی اس وقت بلوچستان میں گمشدہ افراد کی کل تعداد 528 ہے۔ اگر پاکستان کے باقی علاقوں میں گمشدہ افراد کا تناسب دیکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ شور صرف بلوچستان میں ہی کیوں۔ KPK میں 1336 گمشدہ افراد کے کیسز پینڈنگ ہیں، جو کہ بلوچستان سے 1.5 گنا زیادہ ہیں۔ پاکستان کے باقی علاقوں میں کوئی جلوس، نہ مظاہرہ، نہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ آخر یہ اعداد و شمار کن چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اس سارے معاملے میں 3-4 باتیں بڑی توجہ طلب ہیں۔ CTD بلوچستان کے مطابق رواں سال BLA اور BLF کی 158 دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی ہیں، جن کے دوران 66 معصوم افراد شہید اور 30 سے زائد زخمی ہوئے۔ CTD نے 1 ماہ کے دوران مختلف خفیہ آپریشن کر کے 8 مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ دوسری طرف ریاستی بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تمام بلوچ مظاہرین کو بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA کا ساتھ دینا چاہیے۔ مزید وزیر اطلاعات بلوچستان جان محمد اچکزئی نے ماہرنگ بلوچ اور مظاہرین پر الزامات کی بچھاڑ کی۔ جان محمد اچکزئی کے بقول ماہرنگ بلوچ کو بھارت سے فنڈنگ کی جا رہی ہے۔ البتہ کہانی میں ٹویسٹ پاکستان اور ایران کی حالیہ کشیدگی سے شروع ہوتا ہے۔ ایران نے پاکستانی سرزمین کو ٹارگٹ کیا، نہ صرف ٹارگٹ کیا بلکہ جیش العدل نامی تنظیم کے کچھ افراد مارنے کا دعویٰ بھی کیا۔ پاکستان کی سوورینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان فوج نے دوسرے دن سٹرائک بیک کیا، جس سے ایرانی صوبے سیستان و بلوچستان میں کچھ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی حملے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ ہمارے ساتھ دھرنے میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے اس بیان نے بے چینی کو جنم دیا۔ ایک بار پھر جان محمد اچکزئی نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھارت سے چلائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف دیکھا جائے تو یہ مخصوص طبقہ اس حد تک انارکی پھیلانے کا سبب کیوں ہے؟ کیوں اس ایشو کو حد سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ آخر کیوں اسے پورے بلوچستان سے جوڑ کر علیحدگی کی باتیں منسوخ کی جا رہی ہیں؟ ایران پورٹ چابہار پر انڈین انویسٹمنٹ، ایران کا موجودہ حملہ جیو پولیٹیکلی اس ایشو کو مزید پیچیدہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایک ایسا ملک جہاں سیاسی ایشوز کے لیے رات گئے عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، کیا کسی انسانی جان کے ضیاع پر یا کسی انسان کی جبری گمشدگی کے حوالے سے ریاست سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی؟ کیا ریاست ماضی میں کی گئی غلطیوں سے سیکھے گی؟ کیا ریاست مشرقی پاکستان جیسے دردناک واقعے سے کچھ سبق حاصل کرے گی؟ کیا ریاست پاکستان مزید کسی اندرونی خلفشار کو برداشت کر سکتی ہے؟ یہ سارے سوالات ایک عام آدمی کی زندگی پر گہرا اثر رکھتے ہیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔